अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी के बायस अक़वाम आलम ने अफ़गान अमन के लिए कोशिशों को संजीदा लेना शुरू कर दिया है। दुनिया की 3 आलमी ताकतें अमरीका, रूस और चीन इस बात पर इत्तेफाक कर रहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अमरीका के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान उनके लिए किसी भी तरह का कोई ख़तरा पैदा नहीं करेगा। 18 साल बाद अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो सकता है और ये जंग ख़त्म हो सकती है तो फिर कश्मीर का मसला भी अक़वाम आलम को समझना होगा। इट्स द हाई टाइम। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि दहशतगर्दी के बाद आलमी दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज अब क्लाइमेट चेंज का है और पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक में इस वक्त फॉल कर रहा है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। लेकिन सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तान ने मेगा ट्री प्लांटेशन कैंपेन को शुरू किया है। इसके क्या समरात होंगे, इस पर भी प्रोग्राम में हम इन डिटेल बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर गेस्ट। सबसे पहले हमारे साथ लॉ में हमारे साथ है इरशाद अहमद आरिफ साहब, उनके साथ हैं ताहिर मलिक साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ है, देन रहीमुल्ला यूसुफ ज़ई पेशावर से भी हमें ज्वाइन करेंगे, एंड जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब इज़ ऑल्सो विद अस। तो सबसे पहले तलत मसूद साहब से डिस्कशन को शुरू करते हैं। तलत साहब, पाकिस्तान जो अमेरिका को हेल्प कर रहा है मुज़ाकरात के ज़रिए तालिबान के साथ, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस तमाम सिनेरियो में कितना इंटेलिजेंट प्ले करना होगा? क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के भी कोई मकासद होंगे, तो पाकिस्तान क्या मकासद अपने पूरे कर सकता है जब सुपर पावर सरेंडर कर रही है अफगानिस्तान में? देखिए पाकिस्तान का सारा मकसद ये है कि इस खित्ते में अमन आया और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान में, चूँकि अफ़गानिस्तान में जब तक अमन नहीं आएगा ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में अमन आए। तो ये पाकिस्तान के मफाद में बहुत ज़रूरी है। एक तरीक़े से इसका स्ट्रेटजिक जो मफाद है वो इससे बिल्कुल मुंसलिक है, हर लिहाज से, इक़्तिसादी, माशी, हर लिहाज से, कि अफ़गानिस्तान जो है वो मुस्तहकम हो, वहाँ के हालात बेहतर हों। और इसी वजह से पाकिस्तान बड़े अरसे से ये कोशिश में है कि किसी तरीक़े से, और ख़ास तौर से सियासी, चूँकि ये नौइयत की सारा वहाँ अफ़गानिस्तान में गड़बड़ है, वो सियासी तरीक़े से हल हो। मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान की जो एक लिहाज से मुहिम थी वो कामयाब हुई है और पाकिस्तान का किरदार जो है अब एक बहुत अरसे के बाद अप्रिशिएट किया जा रहा है। और आपने देखा कि अमेरिका और दूसरे ममालिक चीन और रूस वगैरह भी समझते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है और पाकिस्तान ये चाहता है कि, और पाकिस्तान का काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है एक लिहाज से इनके ऊपर, तालिबान के ऊपर, उनकी क़यादत पर एक हद तक है। दो ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो भी पाकिस्तान कहेगा वो सुनेंगे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि वो सियासी तरीक़े से मामलात को हल करें, ये बहुत मुमकिन है कि ये जो काविश है ये कामयाब हो। और इसमें अमेरिका इस वक्त ये भी चाह रहा है कि किसी तरीक़े से वो वहाँ से इनखला करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन तरीक़े से जब इनखला हो तो अफ़गानिस्तान पुरअमन रहे। तो उसके लिए चीन की भी मफाद में है, रूस के भी मफाद में है, पाकिस्तान के है, और जितने खित्ते के लोग हैं, ईरान वगैरह, सब के लिए ये मफाद में है कि अफ़गानिस्तान मुस्तहकम हो। तो अब देखना यह है कि किस तरीक़े से इनके मफादात, यानी ये ममालिक के मफादात, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो और ईरान हो, उसके मफादात मुंसलिक हों। अगर उनके मफादात में इख्तिलाफ है और मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहे हैं तो फिर बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर वो एक चीज़ सामने रखें कि ये जो फैसले हैं अफ़गानिस्तान के बारे में वो अफ़गानिस्तान की क़यादत ही करे, चाहे उसमें तालिबान शामिल हों और अफ़गान। जी 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 ठीक है। इरशाद साहब, आप बताइएगा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका को क्या वे आउट ऐसा देखना होगा कि जो सिचुएशन अब बिल्कुल ऐसी सेटल रहे, जैसा कि ये तीनों आलमी कुव्वतें भी चाहती हैं और पाकिस्तान की हेल्प भी हो रही है, लेकिन कोई अगर प्रीवियस इनकी हिस्ट्री देखी जाए अमेरिका की तो कोई ब्लंडर ना हो, ऐसे क्या स्ट्रेटेजिक प्लान हो सकता है अमेरिका के पास? देखिए, अमेरिका के पास सीखने को बहुत कुछ है अफगानिस्तान से। पहले उसने सबक नहीं सीखा रूस के हशर से, और उससे पहले जो बरतानिया का हशर हुआ था इसी अफ़गानिस्तान में, उससे सबक नहीं सीखा। लेकिन एक सबक वो अपनी गलती से सीख सकता है। उसकी गलती, ये मैं उसकी मुदाखलत को नहीं करार दे रहा, बल्कि जब रूस वहाँ से, सोवियत यूनियन वहाँ से निकला तो उसके बाद अमेरिका ने भी हाथ झाड़े और चुप करके वो निकल गया और अफ़गानिस्तान को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया, वार लॉर्ड्स के रहमो करम पर छोड़ दिया, मुतहारिब जो क़ुव्वतें थी उनके रहमो करम पर छोड़ दिया,
اور اس نے سمجھا کہ شاید اس خطے میں اب میرا چونکہ مفاد پورا ہو گیا ہے، سوویت یونین کو میں نے شکست دے دی ہے مسلمانوں کے پیسے سے اور مسلمانوں کی افرادی قوت سے، تو اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت اگر وہ یہ کام نہ کرتا، وہاں ایک مضبوط حکومت وجود میں آتی اور پھر تعمیر نو کے لیے امریکہ وسائل فراہم کرتا، جس طرح جرمنی کو فراہم کیے گئے تھے، کئی اور جگہ پہ انہوں نے کیا تھا، کوریا میں کیا تھا، تو یہ افغانستان میں اس کو دوبارہ آنا بھی نہ پڑتا اور یہ ذلت اور رسوائی بھی نہ اٹھانی پڑتی، شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، جو اب اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اب وہ سبق یہ سیکھ سکتا ہے کہ اب اگر وہ جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے جانا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح کے آ کے شام گیا، جاتا ہے تو وہ وار لارڈز کے حوالے نہ کرے، اشرف غنی کے حوالے کر کے نہ جائے، بلکہ یہاں ایک مضبوط، مستحکم، غیر جانبدار اور وسیع البنیاد حکومت قائم ہو۔ ایک بات جس میں سارے فریق شامل ہوں، اور جو طاقتور فریق ہے جس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا، اس کو لائن شیئر دیا جائے، اس کو صحیح حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں، اور تعمیر نو کے لیے تمام وسائل اس میں چین سے بھی مدد لی جائے، روس سے بھی لی جائے، مسلم ممالک سے لی جائے، وہاں تعمیر نو ہو تاکہ دوبارہ خانہ جنگی یا جنگ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ یہ ایک سبق ہے، اس سے امریکہ کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور خطے کا بھی فائدہ ہے۔ بالکل خطے کا بھی فائدہ ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ فرمائے گا افغان اب مذاکرات کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسی نفرت اور جنگ کے بعد جب امن کی بات ہوتی ہے، آپ بتائے گا کیونکہ آپ ماضی میں بھی ان مذاکرات کی ٹیبل پر آپ بھی موجود رہے، آپ کی نالج زیادہ ہے، میں صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہی ہوں، ایسے کون سے پوائنٹس تھے جن پر پہلے سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی لیکن اب روشن امکانات ہے کہ اب سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اتنے سنجیدہ مذاکرات پہلے نہیں ہوئے، امریکہ نے پہلے کوششیں نہیں کی، افغان حکومت کوشش کرتی رہی لیکن افغانستان کی حکومت بڑی کمزور ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس بار امریکہ خود مذاکرات کر رہا ہے، یعنی دو بڑے اہم فریق طالبان اور امریکہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اور فریق بھی ہیں، وہ فی الحال مذاکرات میں شامل نہیں ہیں، ممکن ہے آگے جا کر ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار یہ جو کوشش ہو رہی ہے، چونکہ یہ سنجیدہ بھی ہے اور اس کو کافی عرصہ بھی ہو گیا، پچھلے سال جولائی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کے امکانات بھی زیادہ ہیں کہ شاید اس میں پیش رفت ہوگی، کوئی بات آگے بڑھے گی، لیکن افغانستان کے حوالے سے ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ افغان مجاہدین کے وقت میں اور پھر بعد میں طالبان اور کئی بار کوششیں ہوئی، معاہدے بھی ہوئے، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے جو ارشاد احمد عارف صاحب نے بھی کہا کہ وار لارڈز، جنگجو سردار جو ہیں، ان کی قوت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی امریکہ نے طالبان کو ہٹایا اور جنگجو سردار جو ہیں وار لارڈز ان کو واپس لے کر آئے، اور وہ جو لوگ ہیں ان کا مفاد اسی میں ہے کہ جنگ جاری رہے اور ان کے پاس فوجی قوت بھی ہو، ان کی اہمیت بھی ہو۔ تو میرے خیال میں یہی اس کا ایک حل ہے کہ آپ سارے جو جنگجو سردار ہیں، سارے جو مسلح گروہ ہیں، ان کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی جب تک اسلحہ ہوگا، جب تک بیرونی مداخلت ہوگی، جب تک یہ جو افغانستان کے سیاسی رہنما اور فوجی رہنما یہ باہر کی طرف دیکھیں گے، ان سے پیسہ لیں گے، پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالیں گے، تو میرے خیال میں کافی مشکلات سامنے آئیں گی، یہ مسئلہ آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ بالکل۔ طاہر ملک صاحب، امریکہ کا یہ موقف سامنے آیا کہ افغانستان اپنا حق استعمال کرے، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے۔ افغان حکومت، جیسا کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت تو کمزور ہے اور امریکی فوج کا اگر انخلا ہو جاتا ہے تو پیچھے تو بچے پھر طالبان اور افغان حکومت، تو پھر سیٹلمنٹ کیسے ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے دنیا کو ایک چیز سیکھ لی ہے سب نے، کہ پہلے لگا ہے جیسے امریکن نے 80s میں بھی وہاں ہوئے واپس چلے گئے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ملک جو ہے بہت دور ہے، یہاں پہ اگر سٹیبلٹی نہیں آتی تو ہمیں کیا ہے۔ جس طرح آپ کے گھر میں آگ نہیں لگی، آگ تو وہ محلے میں چوتھے گھر لگی ہوئی ہے، مگر افغانستان نے میرا لئے ساری دنیا میں ایک سینٹی کو یہ لے کے آیا کہ اگر دنیا کا آج کی دنیا میں اگر کہاں پہ انسٹیبلٹی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے نان سٹیٹ ایکٹر کے لیے جنت بن جائے گی۔ اور اب میری سمجھ یہ آ رہی ہے کہ روس ہو جائے، چائنا ہو جائے، ایون انڈیا کا بھی انٹرسٹ ہے، ایون عرب ممالک کا بھی انٹرسٹ ہے۔ وہ انٹرسٹ کیا ہے کہ ایک ڈسٹرب جو ایک وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے، اتنی زیادہ انرجی ہے کہ آپ پیسے لیں اور اپنی جا کے انرجی یوز کریں، اور
بیسیکلی بات کر رہا ہوں پراکسی وار کی. تو افغانستان کا میں سمجھتا ہوں اس ریجن سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے, اور یہ چیز امریکن کو بھی سمجھ آ گئی ہے, رشین کو بھی سمجھ آ گئی ہے, چائنیز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس میں اسٹیبلٹی ود ان دا کنٹری نہ آئی تو یہ ایک اپنا پراکسی وار یہاں سے شروع ہو جائے گی. پاکستان کے بارے میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی حکومت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان پہ شدید دباؤ رکھا تھا 10 سال سے, پاکستان کو آئسولیٹ بھی کیا ایز اے پنشمنٹ. امریکہ نے کیا, پاکستان کی فوج کی ریپوٹیشن پہ بھی انہوں نے کام کیا صرف اس لیے کہ پاکستان سر جھکایا افغانستان کے قصے میں. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان نے ڈومینیٹ کیا, پاکستان نے اچیو کیا, اور پاکستان نے اچیو کس کے مقابلے میں کیا, انڈیا کے مقابلے میں کیا, کیونکہ انڈیا 5-10 سال پہلے یہ بیچ چکا تھا کہ ہم بڑے میچور ہیں, ہماری بڑی ریپوٹیشن ہے, ہم افغانستان کو سیٹل کرتے ہیں. مگر میرا اپنی ذاتی رائے میں اس وقت پاکستان نے ڈومینیٹ کیا, امریکہ نے ریلائز کیا کہ پاکستان کی پلیئر ہے, اس کے بغیر وہاں پہ امن نہیں ہو سکتا, اور الٹیمیٹلی امن وہاں تبھی ہوگا جب سب گروپ اکٹھے ہوں گے. اگر گروپ اکٹھے نہیں ہوں گے افغانستان پھر بیک ٹو زیرو چلا جائے گا. ٹھیک ہے طلعت مسعود صاحب, جیسے کہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی, لیکن اگر امریکی فوجی انخلا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر طالبان ہے یا پھر افغان حکومت, اگر افغان حکومت کمزور ہے اور طالبان زیادہ اسٹرینتھن ہے اور اسٹرانگ ہے تو کس طرح سے ان کو سٹیپ بیک کرایا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی پھر مذاکرات تو ہوں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا سے پہلے اس سیٹلمنٹ کو دیکھنا ہوگا اقوام عالم کو؟ جی یہ بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ دیکھیے ورنہ بڑی افراتفری ہو سکتی ہے اور سول وار بھی ہو سکتی ہے, خانہ جنگی ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کسی قسم کی جو طالبان ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ان کا ناردرن گروپ ہے اس سے, اور تاجکس ہیں, ازبیکس ہیں, ان کی جو قیادت ہے یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اور یہ کافی اپنے علاقوں میں بڑے پاورفل بھی ہیں, اور اگر ان کو نظر انداز کیا تو بالکل خانہ جنگی ہوگی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ افغانستان کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں. کیا آپ افغانستان کو ایک دنیا کا, ایک ماڈرن دنیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, یا پھر آپ اس کو اس قسم سے اتنا دقیانوسی رکھنا چاہتے ہیں کہ صرف طالبانی کے ہاتھ میں ہو اور وہ جو چاہیں جس طریقے سے اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں یا اپنے قانون بنائیں تو اسی کا پھر بڑے مضر اثرات اس کے ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی جو پہلو ہے اس کو ہم نظر انداز کسی صورت میں نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سیاسی استحکام بھی بڑا ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ افغانستان کے جتنی بھی قوم ہیں یا آپ جس کو جو بھی کہیں, جو پارٹیز ہیں جو قوت رکھتی ہیں, ان کو آپس میں ان میں ہم کسی ایک حد تک ہم آہنگی بڑی ضروری ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک جمہوری ڈھانچہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ افغانستان کل بڑا جمہوری ملک بن جائے گا, لیکن کم سے کم ایک رخ تو ہونا چاہیے جمہوریت کی طرف. اگر وہ رخ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہوگا, اور آپس میں ہم آہنگی ہونا بڑا مشکل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یہ زیادہ توقعات بھی نہ رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن لانا ضروری ہے, اور امن لانے کے لیے لوگوں کو مطمئن, اور خاص طور سے جو بڑے گروپس ہیں ان کو مطمئن کرنا ضروری ہے. اور مطمئن آپ اسی صورت کلوز رہے ہیں افغانیوں کے, آپ بتائیں کہ آخر افغانیوں کی سوچ کیا ہے, وہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب, طاہر صاحب, آپ افغانستان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. جی دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ افغانستان میں کوئی ایک طرح کی سوچ تو نہیں ہے, وہ تو مختلف جو ایتھنک گروپس ہیں, قومیتیں ہیں, ان کی ایک ملک ہے, ایک نیشن ہے, اس میں تو کافی سوچ میں فرق ہے. اور آپ نے دیکھا نا, دیکھیں طالبان کے پاس اگر عوامی حمایت نہ ہوتی تو وہ کیسے اتنے لمبے عرصے تک جنگ کرتے. اور جو میں نے وار لارڈز کا ذکر کیا, ان کی اپنی ایک قوت ہے, طاقت ہے. پھر جو افغان حکومت ہے وہ انتخابات کے ذریعے آئی ہے. جیسے بھی جمہوریت ہے, جیسے بھی انتخابات ہوئے, ہر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے, لیکن 6 انتخابات طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہوئے ہیں, تو وہ بھی ایک جمہوری منتخب حکومت ہے, اس کی بھی ایک حیثیت ہے. تو ہر ایک کی مختلف سوچ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی آئی ہے 1995 کے بعد,
جب طالبان نے قبضہ کیا تھا. یعنی وہاں پہ جمہوریت جیسے بھی ہے وہ آ گئی ہے اور میڈیا کافی حد تک آزاد ہے اور وہاں پہ پارلیمنٹ ہے جس میں کافی بحث ہوتی ہے, کافی اس کی طاقت ہے. تو ابھی میرے خیال میں جمہوریت کو ماننا پڑے گا, طالبان کو بھی بالآخر جمہوری طریقہ اپنانا پڑے گا. انہوں نے اپنی طاقت قوت منوا لی ہے, امریکہ کے خلاف, نیٹو کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے اور امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ ان سے مذاکرات کریں. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں افغانستان کے عوام چاہیں گے کہ ان کو موقع ملے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت اور نظام لے کر آئیں. تو طالبان کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. رحیم صاحب میں آپ سے البتہ یہ ہے پوائنٹ چاہ رہا ہوں ڈسکس کرنا. اگر رحیم صاحب میں آپ کو چاہ رہا ہوں, آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا افغانستان کا مسئلہ اتنا آسان ہے کہ الیکشن ہو جائے اور حکومت بدل جائے؟ ہم نے تو یہی سمجھا کہ ویسٹ کی جو ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ کے پاس سرکاری ادارے نہیں ہیں, انٹیلیجنس نہیں ہے, آرمی نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے. تو اس سے ان اداروں کے نہ ہوتے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ $1 ٹریلین امریکہ نے لگا دیا, کوئی ادارے نہیں بن سکے. تو اس میں اگر آپ الیکشن کرا کے اس طرح افغانستان میں حکومت بھی بنا لے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کا پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں پھر ہو جائے گا؟ جہاں پہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے تو الیکشن پھر وہاں پہ الٹیمیٹلی بندوق پہ چلے جائیں گے, پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا اور پرائز پاکستان کو دینی پڑے گی. لیکن طاہر صاحب ایک معیار تو مقرر کرنا پڑے گا, ایک معیار ہونا چاہیے کہ تبدیلی افغانستان میں کیسے آئے گی. یعنی عوام کو تو ووٹ کا حق بالآخر دینا پڑے گا, چاہے جلدی ہو چاہے بعد میں ہو. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ادارے نہیں ہیں, وہاں پہ ادارے تھوڑے بہت بن چکے ہیں. فوج بھی ہے, 3,22,000 کی فوج ہے اور پولیس بھی ہے اور پارلیمنٹ بھی ہے اور سول سوسائٹی بھی ہے. ایسا نہیں ہے, سپریم کورٹ بھی ہے. یعنی ادارے ہیں, ادارے صحیح کام نہیں کر رہے, یہ میں مانتا ہوں. اداروں میں کرپشن ہے, اداروں میں کافی انیفیشنسی ہے, گڈ گورننس بالکل نہیں ہے, لیکن ادارے ایسا ایسا بن رہے ہیں. اور ظاہر ہے امریکہ نے یا روس نے جو تباہی مچائی ہے افغانستان میں, قبضہ کیا, تباہی کی, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ابھی افغانستان کی تعمیر نو میں مزید پیسہ لگائیں. آپ نے کہا نا کہ $1 ٹریلین امریکہ خرچ کر چکا ہے, میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن اس میں سے اکثر پیسہ جنگ کے اوپر خرچ ہوا. یعنی وہاں پہ نیشن بلڈنگ, تعمیر نو کے اوپر اتنا خرچ نہیں ہوا, اور اگر ہوا بھی ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں افغانستان کے عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں, ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. طالبان کی بھی حمایت ہے, طالبان کی بھی حمایت ہے. طالبان اگر انتخابات میں بالکل اب وقت آ گیا ہے کہ طالبان اصل میں پرابلم جو بن رہا ہے, یہ دیکھیں 2 ایشوز پر تو اتفاق کر چکے ہیں نا طالبان بھی امریکہ بھی. ایک تو یہ ہے کہ جی امریکی فوج کا انخلاء ہونا ہے. یہ زلمہ خلیل زاد نے جو ٹویٹ کی تھی پچھلے مذاکرات کے اختتام پر کہ جی انخلاء پہ اتفاق ہے. دوسرا اتفاق یہ ہے کہ آئندہ یہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں بنے گی, دہشت گردوں کی کسی بھی فارم کو نہ طالبان جو ہے وہ کریں گے اور مدد کریں گے, نہ امریکہ کرے گا. اس پر تو اتفاق ہو چکا. ایشو 2 اڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ جو ہوگی, جس نے جرگہ کرانا ہے یا الیکشن کرانا ہے یا آئین موجودہ میں ترامیم کرنی ہے, وہ کیسے وجود میں آئے گی, ایک بات. اور دوسرا جو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان مذاکرات کریں گے نہیں کریں گے, اس کو کس طرح انگیج کیا جائے گا, یہ ایشو ہیں. اب اس میں جو بنیادی چیز ہے, طالبان کو مطمئن کرنا ضروری ہو گیا ہے اس بات پہ کہ یہ جو سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے یہ افغان عوام کے لیے بنایا گیا, امریکہ کے مفادات کے لیے نہیں بنایا گیا. خواہ وہ پارلیمنٹ ہو, خواہ وہ فوج ہو, خواہ پولیس ہو یا ادارے جو بھی وجود میں آئیں. اور یہ اس پر وار لارڈز کی یا اشرف غنی کی جو منوپلی نہیں ہوگی, بلکہ یہ واقعتاً افغان عوام کے نمائندہ ادارے ہوں گے. یہ بحث میرا خیال ہے اب چل رہی ہے, دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, طالبان کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہے, ہائی ٹائم ہے, اور طالبان کو جمہوری طریقہ بھی اپنانا ہوگا, یہ بھی تجاویز ہیں. اب عوام کس کو سپورٹ کریں گے, اسی سے ڈسکشن شروع کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। अभी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि मोदी ने इमरान खान को खैर सगाली का पैगाम भेजा है और जवाब में इमरान खान ने फिर से मुज़ाकरात की दावत दी है। ताहिर मलिक साहब, आप बताइएगा कि हम तो एक जिम्मेदार मुल्क हैं, आप मुज़ाकरात की बार बार बात करें, पाकिस्तान का जो डे वन से स्टांस था वही है, लेकिन भारत ने एयर स्ट्राइक से बात शुरू की, अब जो लहजा है वो भारत का हल्का हल्का धीमा होता जा रहा है। ऐसा क्या दरमियान में होगा कि सारी अकड़ ही निकल गई है भारत की? देखिए, सब कॉन्टिनेंट का जो मिजाज है ना, उसमें एक इलेक्शन एक अलग चीज़ है, रनिंग कंट्रीज़ अलग थी। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपका डिफरेंट आई वुड से माइंड सेट है, परफॉर्मेंस डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है। मतलब जब आप सियासत में होते हैं, जो मैं समझता हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे जो नकम्मी घटिया चीज़ हुई है वो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 70 साल में, गुज़श्ता कई सालों से की पॉइंट पाकिस्तान दुश्मनी है। पाकिस्तानी दुश्मनी से आपने इलेक्शन जीतना है, ये इतना अनफॉर्चुनेट है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब दुनिया में आप कहीं देख लें, 203 ममालिक है, देखें कहाँ पे इलेक्शन होता है, आपके सामने हमसाये के नाम पे इलेक्शन होता है। हम बात कर रहे हैं आज की मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, इससे ही आप इंडिया की पसमानदगी समझ सकते हैं। अब मोदी जो है, मोदी के दो उसके रोल हैं। एक रोल है उसका इंटरनेशनल रोल, जो मॉडर्न 2019 की आज की दुनिया है, उसमें वो 23 मार्च को पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है, अमन का, मोहब्बत का, दोस्ती का, भाईचारा। यही बंदा आप देखेंगे शाम को जब जाएगा जहाँ पे वो इंडिया के लोगों से बात करेगा तो वो वही चीज़ आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ मोदी कॉन्शियसली कर रहा है, ये कोई चीज़ ऐसे नहीं हो रही। ये जितना भी रोल है, और जब तक ये इलेक्शन है, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि वो बड़ी बात लंबी हो जाएगी। इंडिया को, मोदी को, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट को ये 100% पता है कि पाकिस्तान से अच्छे तल्लुकात के बगैर वो वेस्ट नहीं जा सकते। इंडिया की जो कोर है इंटरनेशनल रिलेशन है वो है रीच वेस्ट, विच मीन मिडल ईस्ट। आपका जितना भी सेंट्रल एशिया, उन्होंने पाकिस्तान से गुजरना है। सिर्फ 1 करोड़ रुपया रोज़ का एयर इंडिया को नुकसान हो रहा है कि आप पाकिस्तान से एक एयरलाइन की फ़्लाइट से नहीं भेज रहे। तो पाकिस्तान को की ज़रूरत इंडिया को पाकिस्तान से ज़्यादा है। ये मैं आपको बड़ी अजीब प्रेडिक्शन देने लगा हूँ। आप इलेक्शन के बाद देखेंगे एक डिफरेंट इंडिया होगा, चाहे कांग्रेस जीते चाहे मोदी जीते, क्योंकि ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान की फिजिकल लोकेशन के होते हुए पाकिस्तान से अच्छे तल्लुकात उनकी भी ज़रूरत है। तो जो एक फेस उनका वोट वाला है वो तो गद्दा फेस है, ऊपर वाला जो फेस है वो मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ इंडिया। तलत साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई ये सिचुएशन ऐसी बदल जाएगी? इलेक्शन से पहले भारत का चेहरा कुछ और इलेक्शन के बाद कुछ और? जी, मैं नहीं समझता कि बहुत तब्दीली आएगी। ये ज़रूर है कि ये नहीं चाहेंगे कि जो तलखी है और जो टेंशन रहा है, ये तो मेरे ख़्याल में उनकी जो इक़्तिसादी और माशी हालत है उस पर बड़े मुज़र असरात होंगे। तो इस वजह से मेरे ख़्याल में वो ये चाहता है कि कोई तकरीबन जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में फंक्शनल रिलेशनशिप पाकिस्तान से हो, ताकि हालात जो हैं ऐसे हों जिससे कि उनको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इसके साथ साथ उसकी ये कोशिश होगी कि जो इक़्तिसादी और माशी मामलात हैं उसमें अगर पाकिस्तान से ताउन हो सकता है, और जैसे अभी कहा गया है कि अगर दोस्ती, इतने ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और आपस में एतमाद बढ़ जाए, तो ये भी बहुत मुमकिन है कि उनकी कोशिश ये हो कि वो पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान के रास्ते से फिर सेंट्रल एशिया वगैरह की तरफ तिजारत वगैरह कर सकें। तो ये इसके लिए काफ़ी दोनों ममालिक में एतमाद होना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर वो नौबत आए तो ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत मुफीद होगा, और सबसे बेहतर तो तरीक़ा यही होगा कि अगर हम आवाम के नज़रिए से देखें तो जितनी तिजारत बढ़ेगी, जितनी इक़्तिसादी और माशी मामलात में तरक्की होगी, दोनों ममालिक इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या इंडिया अपनी पॉलिसी, देखिए इस वक्त जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इमरान खान तो काफ़ी इनकी हुकूमत ने कोशिश की है, और इससे पहले भी बड़ी कोशिश होती रही है कि हम इंडिया से ताल्लुकात को बेहतर करें। लेकिन ये मोदी साहब ने कई वजूहात की बिना पर, और एक तो खैर ये इलेक्शंस भी था, लेकिन इलेक्शन के अलावा कश्मीर का मामला भी ऐसा था जिसमें वो किसी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि ताल्लुकात ऐसे हों जिससे कि कश्मीर का मामला की जो दुनिया की नज़रें हैं, जिस तरीक़े से वहाँ इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, उनके ऊपर नज़र हो। तो इस वजह से इंडिया ने एक नैरेटिव बनाया
کہ سارا جو پرابلم ہے کشمیر کا وہ ٹیررزم کا پرابلم ہے اور وہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے. تو اس وجہ سے بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں اتنی تلخی آئی، اور حالانکہ وہ حقائق کے بالکل ہی برعکس تھا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ دنیا چونکہ اب جانتی ہے کہ کشمیر کے کیا حالات ہیں، اور کشمیر کے حالات جو ہیں پاکستان کے تعاون اور کشمیری عوام کے تعاون کے بغیر بالکل پلوامہ اٹیک اور یہ فیک ایئر اسٹرائیک کی خبروں کے بعد اب کشمیر جو ہے انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو گیا. بالکل. تو ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 18 سال بعد اگر افغانستان میں امن کی بات ہو سکتی ہے تو کشمیر بھی تو امن چاہتا ہے اور آزادی چاہتا ہے، اس کی بات بھی ہوگی کبھی؟ اصل میں بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے، بھارت کے ساتھ ہماری تو خواہش رہی ہے ڈے ون سے، جب پاکستان بنا ہے تو یاد ہوگا سب کو کہ قائد اعظم کی خواہش تو یہ تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات امریکہ اور کینیڈا جیسے تعلقات ہوں، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن یہ انڈیا ہے، انڈیا کی لیڈرشپ ہے، خواہ وہ سیکولرزم کا نام لیتی ہو، خواہ وہ جمہوریت کا نام لیتی ہو، خواہ وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، جس نے پہلے دن یہ طے کیا کہ پاکستان کو جلد یا بدیر واپس بھارت میں لانا ہے، بلکہ صرف پاکستان نہیں، ارد گرد کے تمام ممالک پر مبنی ایک اکھنڈ بھارت قائم کرنا ہے. جب آپ پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کرتے تو باقی جو حقائق ہیں پھر وہ آپ کو نظر نہیں آتے. مثلا کشمیر کا ایشو کیا ہے؟ کشمیری عوام چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی طور پر، نظریاتی طور پر، لسانی طور پر اور ہر ثقافتی طور پر، تہذیبی طور پر پاکستان کا حصہ ہیں. جب بھارت پاکستان کو ہی تسلیم نہیں کرتا، پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کرتا، تو وہ کشمیریوں کی اس بات کو کیسے مان لے؟ اب تازہ ترین جو صورتحال ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید الیکشن، عمران خان صاحب ایک غلط فہمی کا شکار مجھے نظر آتے ہیں کہ یہ سب کو جو ہو رہا ہے یہ الیکشن کمپین کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو ہی الیکشن ختم ہوں گے تو مودی کا رویہ تبدیل ہو جائے گا، بی جے پی کا، ایسی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے رویہ تبدیل کرنا ہو تو انہوں نے ایک ہفتہ پہلے جماعت اسلامی پر پابندی لگے، جماعت اسلامی جموں کشمیر پر، جو ایک سیاسی جماعت ہے، 1947 سے وہاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، سیاست کر رہی ہے، اور انڈیا کے اندر بھی. اب 2 دن پہلے انہوں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو یاسین ملک کی، اس پر پابندی لگا دی. اگلی باری ممکن ہے میر وائز کی آ جائے. اگر وہ کشمیریوں کو سیاسی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے کہ بالکل سیاسی حقوق نہیں دیں گے تو آزادی دیں، آزادی تو اگلا مرحلہ ہے. اب افغانستان سے اگر بھارت کوئی سبق سیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس صرف 30 سال کے عرصے میں دو سپر پاور جو ہیں افغانستان سے شکست خوردہ ہو کر نکلی ہیں کہ عوام کو وہ دبا نہیں سکیں، عوام کے حقوق وہ سلب نہیں کر سکیں، اور عوام کو طاقت کے ذریعے ختم نہیں کر سکیں عوام کی جدوجہد کو، تو کشمیر میں بھارت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات اگر ان کو سمجھ نہیں آتی، جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. بھارت کے سامنے یہ کلیئر ایک میسج ہے، اگر سپر پاور افغانستان سے ناکام ہو کے 18 سال بعد جا سکتی ہے تو بھارت کو بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے، اور اگر امن کی بات ہو رہی ہے کشمیر کے لیے تو اسے مان بھی لینا چاہیے. دیکھیں، میر واعظ عمر فاروق نے یہی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح افغانستان میں طالبان اور باقی جو افغانستان کے گروہ ہیں یا امریکہ ہے ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اس طرح بھارت کو بھی کرنا چاہیے. بھارت کو بھی کشمیری قیادت اور پاکستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. یہی مسئلے کا حل ہے، اور میرے خیال میں یہ واقعی بھارت کے لیے ایک راستہ بھی ہے، ایک سبق بھی ہے، کیونکہ بھارت نے ہر طریقہ آزما لیا ہے، طاقت بھی استعمال کی ہے، انتخابات بھی کروا دیے ہیں، بڑے وہاں پہ سخت قوانین بنائے ہیں، 7 لاکھ کی فوج بھی وہاں پہ تعینات کر دی ہے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. لیکن پہلے آزادی کا نعرہ نہیں لگتا تھا کشمیر میں، ابھی آزادی کا نعرہ ہر جلوس میں اور جلسے میں لگتا ہے. پہلے لوگ گھبراتے تھے بھارتی پولیس کو اور فوج کو دیکھ کر، ابھی وہ نہیں گھبراتے. پہلے وہاں پہ خود کش حملے نہیں ہوتے تھے، اب وہ بھی شروع ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں بھارت کو یہ جان لینا چاہیے، اور جو وہاں پہ سمجھدار لوگ ہیں، تھوڑے بہت جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جو ان کے اینالسٹ ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں. کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو میرے خیال میں یہ
طاقت کے زور پر کب تک آپ کشمیریوں کو بالکل دبا سمجھنا کر چاہیے کہ رکھیں گے؟ طاقت کے زور بالآخر پر کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو ان کو سکتا. رحیم راستہ اللہ دینا یوسف زئی، پڑے گا. جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، ملک صاحب، آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے سب سے بڑا چیلنج جو کلائمیٹ چینج کا، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے وزیر اطلاعات پنجاب سید سمسام بخاری. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دہشت گردی کے بعد عالمی دنیا کو جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان ٹاپ 5 افیکٹڈ ممالک میں فال کر رہا ہے. مطلب پاکستان اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج سے، اور اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے حکومت پاکستان نے میگا ٹری پلانٹیشن کیمپین کو شروع کیا. اس کے کیا ثمرات ہو سکتے ہیں اور حکومت کیا پلان کر رہی ہے، کیونکہ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں کہ اس کیمپین سے آئندہ 5 سال میں کلائمیٹ چینج کے جو خطرات ہیں اس کو کسی حد تک ٹالا جا سکتا ہے. تو ہمیں جوائن کیا وزیر اطلاعات پنجاب سید سمسام بخاری صاحب نے. بہت شکریہ سید سمسام بخاری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا ہے. آپ فرمائیں گے کہ حکومت کیا پلان کر رہی ہے 5 سال کے لیے؟ یقیناً حکومت پلان کرے گی اور تبھی پھر عوام اس کو فالو کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ صحیح اس ایشو کو دیکھتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتا ہے، تو یہ ان کے کہنے پہ ہم نے یہ شروع کیا ہے، اور حکومت پنجاب اور فیڈرل حکومت دونوں جو ہیں وہ کر رہی ہے. اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. آج اپارا میں اس میں میں نے پپلی پہاڑ فارسٹ میں یہ شروع کرایا، اور ہم صرف اپارا میں تقریباً 7 لاکھ درخت لگوانے جا رہے ہیں. اس میں 1 لاکھ روپے 1 لاکھ جو ہے وہ فوری طور پہ کیا، اور ہم نے ڈونرز تلاش کیے ہیں، اپنے سورسز سے کیے ہیں، اور اس میں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور آج ہم نے ایک بڑا الحمدللہ جو ہے ایک بڑا ایونٹ کیا، اور 10,000 پودا ہم نے ایک جگہ پہ آج جو ہے وہ لگایا، اور اگلے انشاءاللہ 1 ہفتے میں 1 لاکھ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم پنجاب میں اور بھی بہت سارے شہروں میں، سائیوال میں، چکوال میں، اور بہت ساری جگہ پہ ہم کر رہے ہیں. لاسٹ ویک ایک ڈرائیو ہوئی تھی جس میں جہانگیر خان اور عوید اسلم صاحب نے، اور حسین خان صاحب جو مسٹر فارسٹ تھے، انہوں نے بھی لاہور میں ہم نے سفاری پارک سے یہ شروع کیا. بیسیکل بات ہے کہ ہم وزیر اعظم کے نظریے کے مطابق، جو کہ وقت کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں کہ بارشیں اس سال اللہ نے مہربانی کی ورنہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. آپ نے ابھی خود فرمایا کہ پہلے 5 ممالک میں ہیں جو کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ آپ یہ سوچ کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ لاہور جو ہے it is one of the most polluted city. ایگزیکٹلی، کیونکہ دہلی سے سارا وہ پولیوٹڈ ایئر یہاں پر آتی ہے. ریسرچ یہی بتا رہی ہے. تو آپ جو عرض ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم گرین پاکستان کی طرف جائیں، اور یہ جو کنکریٹ جنگل پچھلے اتوار میں ایک شروع کیا گیا ہے، ہم ترقی کریں، مگر ہم اپنے درختوں کو ہرٹ نہ ہونے دیں، ہم اپنے فارسٹ کو ہرٹ نہ ہونے دیں. جس پہ دردی سے درختوں کو اور فارسٹ کو کاٹا گیا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. ایک پولیٹیشین کا اور اداروں کا کام ہوتا ہے اس کو روکنا اور اس کی کرنی. ہم اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ پہلے ہوتا تھا کہ اگر لگاتے بھی تھے تو ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا. ہم اس کا سروائیول ریٹ چیک کر رہے ہیں، اور ہم سال بعد پورا ایک کیٹلاگ سروائیول ریٹ دیں گے کہ کتنے درخت ہم نے پلانٹ کیے، کتنے سروائیو کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سرسبز و شاداب پاکستان بنائیں گے اپنے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق، جو کہ اہم ضرور. بالکل ٹھیک ہے. سید سمسام بخاری صاحب، ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جو کنٹریز زیادہ افیکٹڈ ہیں، جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے اب تک، جو ویسٹ ہے وہاں پر میڈیا کو بھی ساتھ میں لایا گیا ہے. میڈیا ہاؤسز میں ڈیسک ہے جو کلائمیٹ چینج پر کام کر رہے ہیں. اویئرنیس، آئی گیس ان کی کال ہمارے سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، دوبارہ کال پر لینے کی بھی کوشش کریں گے. ارشاد صاحب، ابھی میں یہ جو کوشچن کری تھی آپ بھی اس پہ ذرا ایڈ کیجیے گا کہ از اٹ پاسبل ان پاکستان ایز ویل، کیونکہ ویسٹ میں کلائمیٹ چینج سے جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈیسک بنا لیے ہیں جو کہ ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور پھر حکومت کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں رپورٹ کی شکل میں کہ کتنا کام ہوا، کہاں زیادہ افیکٹیز ہیں، کہاں پہ زیادہ کام ہو سکتا ہے. تو پاکستان کیونکہ ٹاپ 5 میں فال کر رہا ہے، ہائی ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں بھی میڈیا ہاؤسز کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی ڈیسک بنائیں، کام ساتھ کریں حکومت کے؟ نہیں، اس سے پہلے تو میرے خیال حکومت کو، حکومتی اداروں کو جو ہے وہ اویئرنیس دینی چاہیے
इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से 100 अरब डॉलर जो है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है उसके पास मौजूद है। 2010 में जब हमारे यहाँ सैलाब आया तो सैलाब मुतासरीन को बहाल करने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ वो हुकूमत पाकिस्तान ने, या थोड़ी बहुत इमदाद भी हमें मिली, वो ख़र्च किया। जो तालीम का पैसा था, जो सेहत का पैसा था, डेवलपमेंट का पैसा था। हमारे इदारों को ये इल्म नहीं था कि जी हम ये उस इदारे से भी पैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये सैलाब जो आया था वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था और हम मुतासरीन थे क्लाइमेट चेंज के, लेकिन हमने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इसका मतलब ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमती इदारों को ही इल्म नहीं है कि जी क्लाइमेट चेंज के क्या असरात हैं और किस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, जो आवाम की सतह पर मीडिया का बहुत रोल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मीडिया से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इफ़ेक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं वो हमारे स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करें कि देहात से लेकर शहर तक कितने करोड़ तालिब इल्म हैं। अगर हम असातिज़ा को ये ड्यूटी लगाएं सिर्फ दरख्त लगाने की, अगर दरख्त लगाने की ड्यूटी लगाएं तो हम कितने दरख्त लगा सकते हैं। सैयद शमशान बुखारी साहब, मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि तजवीज़ ये है छोटी सी कि अगर मीडिया हाउसेस को भी गवर्नमेंट अपने साथ मिला ले, जैसे वेस्ट में भी यही हो रहा है, जो इफेक्टेड जो ममालिक हैं उन्होंने अपने मीडिया की कोलैबोरेशन से कैंपेन चला रहे हैं, अवेयरनेस, तो पाकिस्तान में भी ऐसा पॉसिबल है? ये तजवीज़ मानी जा सकती है? मैं समझता हूँ कि अरशाद आरफ साहब राइट ऑन द डॉट। मैं कुछ मीडिया हाउसेस के मालिकान से, इंक्लूडिंग जो आपके हैं, उनसे मैंने अर्ज की है और उसने अच्छी बात की है कि हम इसमें कोशिश करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, वैसे भी करेंगे, और खुसूसन 92 ने तो बहुत अच्छी बात की है उसके बारे में कि ये हमारा फरीजा है, हम करेंगे। और मैं आपको अर्ज करूँ कि ये जो तालीमी इदारों का कह रहे थे, तो आज जो उपाड़ा में जो मैंने आगाज किया है और उस दौर पे किया है जिसको मैंने अपने बचपन में जो शादाब देखा है और अब वहाँ गर्द उड़ रही है पिपली बाढ़ में, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तावन से शुरू किया है। तो हम तो एक कदम आगे जा रहे हैं, लोगों को एंगेज कर रहे हैं। बात यह है कि वज़रा को, एमपीएस को, पार्लियामेंटेरियंस को, हुकूमत को, हमें लोगों के दरवाजों पे जाना चाहिए, उनको अहमियत बतानी चाहिए। और आप देखेंगे कि 5 साल के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है ग्रीन पाकिस्तान का और क्लीन पाकिस्तान का, वो नजर आएगा आपको। हम उनकी तरह नहीं है कि सिर्फ बातें करते हैं। बिल्कुल शमशान बुखारी साहब, हम भी नहीं भूले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सरसब्ज पाकिस्तान की बात शुरू की तो इनिशियली बड़ा ऑपोजिशन ने मजाक भी बनाया था और बड़े तबका जो फिक्र है वो इस चीज का मजाक बनाते रहे थे कि ये क्या बात हुई, प्लांटेशन हो रही है ये, लेकिन अब सब रियलाइज कर रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि आग में झोंक दिए गए दरख्त पिछले जो है जी। लोगों को बिल्कुल छुतरे बेमुहार की तरह इजाजत दी गई कि काट के खाएं और इनके एमएनएस एमपी खुद फैसिलिटेट करते रहे, मगर हम इंशाअल्लाह ताला बचाएंगे। और दूसरा, इतना कटाव हो रहा है दरियाओं का, उसका भी इलाज दरख्त है। दरख्तों के बगैर तो गुजारा ही नहीं। आप देखें मौसम बदल गया, फिर पाकिस्तान में आपको पता होगा दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, उनकी वो मेल्ट कर रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है। मैं खुद एनवायरनमेंट का एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि अगर वो ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे तो पहले तो सैलाब आएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं पानी नहीं मिलेगा। तो अगर हम शजरकारी जल्दी कर लेते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला उस मामले में भी बहुत बेहतरी आ जाए। बिल्कुल। सैयद शमशान बुखारी साहब, मैं चाहूंगी कि आप 92 के सुनने वाले, देखने वाले जो आपके भी फॉलोवर्स हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शजरकारी मुहिम के हवाले से, खास तौर पर क्योंकि वक्त की जरूरत है और जाहिर सी बात है हमारा फ्यूचर इसी से ही जुड़ा हुआ है। जी, मैं तो ये अर्ज करना चाहूंगा तमाम लोगों से, बच्चों से, बच्चियों से, बुजुर्गों से कि अपना अपना असर रसूख यूज करके एक तो हर बंदा एक तो पौधा वो खुद अपने हाथ से लगाए, और जितना किसी का असर रसूल है, दायरा कार है, वो उसके मुताबिक जितना इसमें हिस्सा डाल सकता है ये डाले। ये वो कार्य खैर है जो हमारे नबी ने भी फरमाया, जिसपे अल्लाह भी राजी होता है, और जो आपके फ्यूचर के लिए भी ये कमाल की चीज है कि पाकिस्तान जो है उसको ये पानी के मसाइल ना हो, हवा के मसाइल ना हो, और ये मुल्क जो है एक बेहतरी की तरफ चले और चलेगा इंशाअल्लाह। लोग, आप यकीन कीजिए, लोगों को जो कन्विंस कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं इस विजन के साथ, उनको पता है कि ये सीरियस है इस काम में। बिल्कुल शाह जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इसमें आप इन्वॉल्व करें तालीमी इदारों को, असातिज़ा को ख़ास तौर पर, और उलमा को, दीनी मदारिस को, जो उलमा हैं उनको करें कि वो खुतबात जुमा में इसका जिक्र करें कि इसकी फजीलत क्या है। देखिए, आम आदमी तक मैसेज सिर्फ मीडिया के ज़रिए
ہی نہیں پہنچے گا. یہ بھی مؤثر ترین ذرائع ہیں تعلیم کے، اساتذہ کے اور علماء کے اور مدارس کے، مساجد کے. جی ارشاد صاحب، یہ آپ کی اچھی رائے ہے، اور میں ایک کانفرنس کرانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کے زیر اہتمام، اور اس میں بھی ہم ان کو عرض کریں گے، وہ جلدی کرانے جا رہا ہوں، اور جو وہ صوفیہ اکرام پہ ہوگی، مگر اس میں بھی ہم مقرروں سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ بتائیں، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ دینی اعتبار سے بھی بتائیں. بالکل. اگر ہر جمعہ کو ہر مسجد میں اور ہر نماز کے بعد امام صاحب ایک دفعہ کہہ دیں کہ جی آپ نے درخت لگانا ہے، تو میرے خیال اس کے اثرات ہوں گے، لوگ مانتے ہیں. انشاءاللہ وی ول انگیج them as well انشاءاللہ. ارشاد صاحب، آپ بتائے گا کہ پہلے تو جیسے میں بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ وزیراعظم پاکستان نے جب اس کیمپین کا ذکر شروع کیا تھا، کیونکہ پچھلی حکومت میں تو ہم نے صرف درخت کٹنے کی خبریں بہت پڑھی اور سنی، لیکن درخت لگانے کی بات عمران کی شروع کی تھی. انیشلی تو بڑا مذاق بنا، اب اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے اور کہیں کہیں چھپ کے بھی اس بات کی تعریف کی جا رہی ہے. اس پر آپ لاسٹ کامنٹ کیجیے پھر ہم. نہیں، یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جب چھوٹے تھے، میرے جو ہے قصبہ ہے اس کے 2 بڑے جنگلات تھے، اب وہاں نام و نشان نہیں. ہم نے درخت کاٹنے کی حوصلہ افزائی کی ہے، درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، حوصلہ شکنی کی ہے. حالانکہ وہ کاٹنے کی بجائے وہی درخت بڑھا کر بھی کمایا جا سکتا ہے. کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک ایک پودا لگائے تاکہ پراسپر پاکستان کی طرف ہم بھی قدم رکھ سکیں. آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.